الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی واقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلومات صادقا فی اقوالی قادما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطاء ہادیا الی سبیل النجاة عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین سبحان اللہ سبحان صدق اللہ اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پوری ایمانداری سے درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا وعلى سيدنا مولانا محمد صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. تحقیق کی آیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب. جاءکم سے کام چل سکتا تھا لیکن قد جاءکم. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جاءکم آیا تمہارے پاس اور قد جاءکم تحقیق کی آیا. نور آیا تو یہ بات رب نے تحقیقاً کہا، ظنن نہیں، یہ گمان نہیں، یہ صرف خیال نہیں، یہ یقین کر لو کہ نور آیا. عربی گرامر میں جب ماضی پہ قد داخل ہوتا ہے تو تحقیق کا معنی پیدا ہوتا ہے. قد جاءکم. No doubt came to you Noor and glorious book, روشن کتاب. پہلے قد پر ہو. کیا ضرورت یہ کہنے کی کہ یہ تحقیق یہ آیا ہمارے پاس نور. نور سمجھنا جو مانے گا کہ رسول نور ہے تو اپنی طرح نہیں سمجھے، اور جو اپنی طرح سمجھے گا وہ نور کیسے مانے گا. تو ضرورت تھی ان دیوانوں کو منوانے کے لیے کہ یہ تحقیق ہے، صرف خیال نہیں. مگر کوئی بھی تحقیق ہو، تحقیقیں تو بدلتی رہتی. ایک زمانے میں تحقیق تھی کہ زمین پلیٹ کی طرح ہے، سلیٹ کی طرح ہے، پھر بدل گئی نہیں گول ہے.
اب نئی تحقیق آئی ہے کہ بالکل گول بھی نہیں ہے، بیضاوی شکل ہے. تحقیقیں بدلتی رہتی. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہ بتاؤں کہ ایک میٹر آتا ہے لوور کورٹ میں، یہ مرڈر کا کیس ہے. لوور کورٹ اسے سیشن میں سبمٹ کر دیتا ہے، سیشن جج اسے پھانسی دے دیتا، اپیل میں وہ ہائی کورٹ جاتا ہے. ایسے بڑے معاملات دیکھیں کہ جنہیں لوگ ڈسٹرکٹ کورٹ نے پھانسی دیا، ہائی کورٹ نے پھانسی کاٹ کر کے لائف امپریزمنٹ، عمر قید میں بدل دی. پھر وہ اپیل میں گیا سپریم کورٹ، وہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر کے اسے چھوڑ دیا گیا. تحقیقیں تو بدلتی ہیں. ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے جو تحقیق کیا، آئی وٹنسز، ڈاکومنٹس، میڈیکل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، ان باتوں کو دیکھ کر اس کی تحقیق ہوئی کہ اس نے مارا ہے، مار ڈالنے کے لیے مارا ہے، پھانسی. ہائی کورٹ میں جب گئی تو اس کی تحقیق تھوڑی سی بدل گئی. وہاں کے جج نے کہا مارا تو ہے لیکن مارنے کا انٹینشن ثابت نہیں ہے، اس لیے لائف امپریزمنٹ ہونا چاہیے، عمر قید. اور جب سپریم کورٹ میں وہ کیس پہنچتا کا پتہ نہیں کیوں نہیں دھیان دیا گیا کہ ایف آئی آر میں 6 گھنٹے کا ڈیلے ہے. 2 بجے مرڈر ہوا ہے اور 8 بجے ایف آئی آر ہوئی ہے، تو بیچ میں تو کچھ نہ کچھ سیٹ اپ ہو جائے گا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر کے چھوڑ دیا. یہ سب بات جب گرم ہوتا ہے تبھی گرم ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تحقیقیں بدلتی رہتی. میں نے دیکھا ہے مولوی صاحب نے کہا یہ ان کی تحقیق ہے کہ ویڈیو ٹی وی کا کوئی شرعی استعمال ہی نہیں ہے، سب حرام ہے. تحقیق سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ان سے بڑے عالم نے شیخ الاسلام نے کہا نا، جو باہر دیکھا جا سکتا ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو باہر دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا حرام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تحقیقیں بدلتی رہتی. مفتی کی تحقیق کو مجدد، مجدد کی تحقیق کو مجتہد بدل گئی. لوور کورٹ کی تحقیق، ڈسٹرکٹ کورٹ میں ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق، ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کی تحقیق سپریم کورٹ میں بدل جاتی ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ بدل دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ بدل دے، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو کوئی پولیس اسٹیشن بدل نہیں سکتا. کا مطلب کم علم والوں کی تحقیق کو زیادہ علم والا، کم درجے والے کی تحقیق کو زیادہ درجے والا، کم پاور والے کی تحقیق کو زیادہ پاور والا بدل سکتا ہے. لیکن زیادہ پاور والے کی تحقیق کو کم پاور والے بدل نہیں سکتے. تو اے اللہ، یہ جو تیرا نبی نور بن کر کے آیا ہے یہ کس کی تحقیق ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. حق ہے. تو قرآن نے قد جاءکم من اللہ تحقیق کی آیا نور، یہ تحقیق اللہ کی ہے. اب اسے وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، اللہ سے زیادہ طاقت والا ہو، اللہ سے زیادہ پاور والا ہو. اور جب اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں تو نور کی اس تحقیق کو کاٹنے والا کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا لفظ ہے جاء. جاء مانے آیا، جاء کے مانے came to you. جاءکم آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے نور بنایا، 12 ربیع الاول کو نور بنایا، نہ آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہاشمی آپ کے جلسے میں آیا، کیا بات آیا.
آپ بھی جلسے میں آئے. ہاشمی آیا کا مطلب ہے پہلے سے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ کے آنے کا مطلب آپ پہلے سے. اگر کسی نے کہا کہ اس جلسے میں ہاشمی کو بنایا تو گئی میری 72 سال کی سروس. کیا بات ہے. تبھی بنا ہوں. تو آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نور آیا, یہ نہیں بتایا کہ کب بنایا. سبحان اللہ. بنایا پہلے, آیا اب. تو پتہ لگاویں کب بنایا. ہے آپ کے پاس وقت یہ جاننے کے لیے کہ چلو ڈھونڈیں, کوشش کریں کب بنایا, نور کو کب بنایا. یہ کہہ کر کے میں خود ہی پھنس گیا. میرا باپ نہیں بتا سکتا کب بنایا, میرا دادا نہیں بتا سکتا کب بنایا. اشارے میں سمجھو, جب دنیا میں کب نہیں تھا تب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا علی, یا علی. بنانے والا خدا, بننے والا نور. اول ما خلق اللہ نوری. First of all, which is created by Allah Almighty is my نور. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. سب سے پہلے زمین سے پہلے, زما سے پہلے, مکی سے پہلے, مکہ سے پہلے, یہاں سے پہلے, وہاں سے پہلے, ذرہ ذرہ سے پہلے, قطرہ قطرہ سے پہلے, صحرا صحرا سے پہلے, نبیین سے پہلے, صدیقین سے پہلے, شہداء سے پہلے, صالحین سے پہلے, اغوات سے پہلے, اختاب سے پہلے, ابدال سے پہلے, اوتاد سے پہلے, رقبات سے پہلے, رقبات سے پہلے, رجبات سے پہلے, ملک سے پہلے, جبریل سے پہلے, میکائیل سے پہلے, اسرافیل سے پہلے, آدم سے پہلے, نوح سے پہلے, یحییٰ سے پہلے, زکریا سے پہلے, یوسف سے پہلے, ایوب سے پہلے, یعقوب سے پہلے, ابراہیم سے پہلے, اسماعیل سے پہلے, ابن بولاب سے پہلے, ہاشم سے پہلے, عبد المطلب سے پہلے, عبداللہ سے پہلے. سبحان اللہ. اس پہلے پہلے پر مجھ کو ایک بات یاد ہے. میں بعد میں ہوں, میرا باپ پہلے. آپ لوگ بھی بعد میں ہیں اور آپ کا دادا پہلے, پر دادا اس سے پہلے, ہم بعد میں. میں بات بشریت کی نہیں کر رہا ہوں, میں بات ہیومن اسٹرکچر کی نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن, میں بات کر رہا ہوں ایگزسٹنس, میں بات کر رہا ہوں وجود کی. ایک ہم ہے, تم ہو, ساری دنیا کے انسان ہیں. کہ ہم بعد میں ہیں باپ پہلے, ہم بعد میں ہیں دادا پہلے, ہم بعد میں ہیں پردادا پہلے, اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے, اپنے دادا سے پہلے, اجداد سے پہلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. زندہ باد, زندہ باد. آپ اور سوچئے, اللہ تعالیٰ نے جب یہ نور بھی نہیں بنایا تھا تب, نور was not created by Allah Almighty at that moment. اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا تب اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اونلی اللہ, صرف اللہ, کیول اللہ, اونلی اللہ. دوسرا نہ تھا, دوسرا نہ تھا. اور جب نور محمدی بنا تیسرا نہ تھا. حق ہے, حق ہے. تیسرا نہ تھا. میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ میں تمہیں دیکھوں, تم مجھے دیکھو. حق ہے, حق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
اے اللہ کب تک؟ کہا میں نے کب کو بنایا ہی نہیں. کتنے ٹائم تک ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ٹائم ہی نہیں بنایا. کتنے وقت تک؟ وقت سے پہلے بنایا، سمے سے پہلے بنایا، دنوں سے پہلے بنایا، سال سے پہلے بنایا، سن سے پہلے بنایا، تاکہ کوئی طے نہ کر پائے کب تک دیکھ. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو قربت ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. میرے حبیب تم مجھ کو اپنی طبیعت سے دیکھتے رہو، میں مشیت سے دیکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خدا کی ذات کو بھی دیکھا اور خدا کی صفات کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. احد بھی دیکھا میرے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. احد بھی دیکھا، احدیت بھی. سمد بھی دیکھا، سمدیت بھی. قادر بھی دیکھا، قادریت بھی. ذات بھی دیکھا، صفات. اب کم انٹو سوسائٹی. یہ ربیع النور کا چاند 29 تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کی گئی. اب نہ ہی دکھائی پڑا تو ہم کا. لیکن جو بھی گواہ آئے گا وہ اندھا نہ ہو. اندھوں کی گواہی نہیں. گونگا بہرا ہے تو اس کی بھی گواہی نہیں. آزاد صحیح سلامت ہو، حاضر ہو، موجود ہو. اب سال میں جو سب سے بڑھیا مبارک رمضان المبارک. اب رمضان کا 29 شعبان کا معاملہ ہے. لوگ نظریں گڑائے ہوئے ہیں. اس کی گواہی کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ کم سے کم کتنے گواہ معلوم؟ نہیں چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. بہت ہوشیار ہو رہے. ایک گواہ کا اور عید کے لیے 2 گواہ. ہمیں دونوں مہینہ ہے تو گواہ میں تعداد کیوں گڑبڑ گئی؟ اور کہا دیکھو رمضان میں گواہی وہی دے گا جس نے سچ مچ چاند دیکھا، ورنہ بھوکا رہنے کے لیے کون جھوٹ بولے گا. عید میں چانس ہے کہ شاید روزے سے چھٹی پانے کے لیے جلد بازی کرے تو گواہ پہ گواہ رکھا. اب 29 شعبان کو ہمارے دارالعلوم میں مفتی صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کوئی آوے اور گواہی دے. ایک آدمی سنت کے رنگ میں رنگا ہوا مکمل چلا رہا. بڑے خوشی ہو مفتی صاحب. ہاں ہم گواہی دینے آئے. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں میں نے سنا. مفتی صاحب نے قلم رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد 2 آئے. ہاں اب یہ 2 گواہی دیں گے. وہ دونوں بولے میں نے سنا. 5 آئے. 3 آ رہے، 4 آ رہے، 4 ہر آنے والا بس یہی بول رہا میں نے سنا ہے. بات پکی ہے، بات سچی ہے، 100% ٹروتھ. دیکھا ہے نہیں سنا. سچی بات ہے لیکن سنا. اعلان ہوگا چاند. رات کے 12 بج گئے. 150 سے زیادہ لوگ آئے، گواہی دینے کے لیے آئے، مگر سب نے یہی کہا میں نے سنا. مؤذن بمبئی کی بولی میں کنٹال گیا. فریڈم آپے سے باہر کہا رات کے 12 بج گئے ہیں. جو آتا ہے کہتا ہے میں نے سنا ہے. بات پکی ہے مگر میں نے سنا ہے.
آپ بولو تو دروازہ بند کرو. رات کے 12 بج گئے, دروازہ بند کرو. مفتی صاحب تجربے کار تھے, انہوں نے مؤذن سے کہا ویٹ, شاید دیکھنے والا ہے, ویٹ, شاید دیکھنے والا. 1 بجے رات میں ایک شخص نورانی لباس میں جلوہ گر ہوا, مشرف, پابند شریعت, سر پر سنت, لباس مسنون ظاہر ہوا. مفتی صاحب تو پہلے ہی سے پکے ہوئے تپے ہوئے بیٹھے تھے. 1 بجے رات میں جب وہ آیا, کہا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولا نہیں, میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب میں نے دیکھا ہے. فوراً مفتی صاحب نے قلم اٹھایا اور اعلان کر دیا کہ رمضان کا روزہ ختم, کل صبح عید الفطر 9 بجے دن میں اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا, دیکھنے والا آ گیا. بلا تشبیہ, بلا تمثیل, وداؤٹ ایگزامپل. جب آدم علیہ السلام آئے سبحان اللہ, اور انہوں نے الوہیت کی گواہی دی تو پوچھا گیا کیا آپ نے دیکھا؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وحدہ لا شریک ہے, کیا دیکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کیا دیکھا ہے؟ نہیں, میرا علم یقینی ہے, میری خبر مصدقہ ہے, مجھ پر وحی الہی آتی ہے, مجھ پر صحیفہ نازل ہوا, مجھے جبریل سے بھی معلوم ہوا. دیکھا ہے. نوح علیہ السلام نے گواہی دی. کیا زمانے نے پوچھا کیا دیکھا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے سنا دیکھا ہے, سنا تھا میں نے کہ دیکھا. چلو ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اللہ کی ذات دیکھا ہے؟ بولے وہ جو طور پر میں گیا تھا, طور پہ وہ جو تجلی تھی وہ ذات کی تجلی نہیں تھی, صفت کی تجلی. صفت کی تجلی بھی میں کیا دیکھتا, آنکھیں کھلی ہوتی تب دیکھتا. خرّا موسیٰ صعقا, صفت کی تجلی سے موسیٰ گرے بے خود. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کیا دیکھا ہے؟ اور تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آتے رہے, گواہی دیتے رہے کہ میں نے سنا ہے, میرا سننا یقینی ہے, میری گواہی پکی ہے. مگر زمانہ پوچھتا رہا کیا دیکھا ہے؟ آدم کیا آپ نے دیکھا ہے؟ شیش کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یعقوب کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ایوب کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یوسف کیا آپ نے دیکھا ہے؟ 1,24,000 سے لوگ پوچھتے رہے. لیکن 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو پیدا ہو کر فارات کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب میرے رسول نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو زمانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولا نہیں, میں نے دیکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور غازی ملت, حضور غازی ملت. مرحبا, 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 زندہ باد. جب مفتی صاحب کے سامنے گواہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے, تو مفتی صاحب نے کہا مؤذن سے, گواہ آ گیا, دیکھنے والا آ گیا, اور وہ گواہی دے کے چلا گیا, گواہی دے کے چلا گیا. اب دروازہ بند کرو, اب دروازہ بند کرو. دیکھنے والا آ گیا, گواہی دے دیا, اب دروازہ بند کرو. تو خدا کو دیکھنے والا مصطفیٰ آ گیا, گواہی دے دیا, نبوت کا دروازہ بند, رسالت کا دروازہ بند. سبحان اللہ.
زندہ باد. اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا قرب خاص میں رکھا، جب تک رب نے چاہا قرب خاص میں رکھا، اور جب جلوہ دیکھنا تھا تو قرب خاص میں رکھا. جب دیکھنا تھا، جب رب کو دیکھنا تھا تو قرب خاص میں رکھا، اور جب دکھانا تھا، جب دکھانا تھا تو آدم کے جسم میں ڈالا. آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اسجدوا لآدم کا آرڈر آیا، سجدہ کرو. سوچو آدم علیہ السلام کا پورا جسم بن گیا، تب سجدے کا حکم نہیں ہوا. آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی گئی تب سجدے کا حکم نہیں ہوا. آدم کا جسم اور روح کے ساتھ آدم مکمل، پھر بھی سجدے کا حکم نہیں ہوا. جب نور محمدی اندر گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچو یہ سجدہ ہے کس کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم کو ہی سجدہ کرانا تھا، تو جب آدم کے جسم میں روح چلی گئی تب کیوں نہیں کرایا؟ نور محمدی کے بعد کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اشارے میں سمجھو بات کھل گئی، راز فاش ہو گیا کہ فرشتوں کا چہرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں کا چہرہ آدم کی طرف ہے، سجدہ آدم والے کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رسالت. یا رسول اللہ. حضرت غازی ملت، جنتی دولہ، اشرفی دولہ. زندہ باد. اور یہ ہماری ڈیلی پریکٹس ہے. پانچوں وقت کی نماز میں ہمارا چہرہ ہوتا ہے کعبے کی طرف، اور سجدہ کعبے والے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت لمبی تقریر ہو جائے گی اگر اس نور کی ٹرانسفر کی ہر پوائنٹ پر میں کھڑا ہو گیا. اس لیے ڈائریکٹ آ جاتا ہوں اپنے دادا جانا، سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسٹر نمرود نام لیا نا، منہ کا مزہ خراب ہو گیا. پرابلم یہ ہے کہ نام نہ لو تو پیریڈ نہیں سمجھ میں آتا. کیا بات ہے کیا بات ہے. نمرود، بے درود، مردود، دفاتی علی درود. اگر حضرت ابراہیم کے چاہنے والے آج یہاں موجود ہیں تو اس کی بھی پیروی کرنے والے موجود ہیں. یہ دن و رات کا چکر چلتا رہے گا. نمرود گھبرا گیا، فریڈم، کیا کریں اس کی. بڑھتے ہی جا رہے ہیں ماننے والے. کوئی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کافروں کو اچھی نہیں لگتی، نہ کل اچھی لگتی تھی نہ آج اچھی لگتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. بہت سمجھدار ہو. تو اسے سوچا کہ اب کچھ نہیں، فائنل آگ میں ڈال دو. نہ رہیں گے ابراہیم، نہ رہے گا ان کا دین. پٹ انٹو فائر. اور آگ بھی ایسی نہ ہو کہ صرف جھلسا کے رہ جائے. ایک
دم راکھ، اس کے لیے ایک اگنی کنڈ، آگ سے کام لینا ہے کہ نبی کو، اللہ کے خلیل کو، اللہ کے رسول کو جلانا ہے، اس کے لیے آگ ضروری ہے۔ کبھی تو کچھ لوگ آگ کے بہت عقیدت مند ہیں، اسی کو گواہ بنا کے ساتھ پھیرے لیتے ہیں۔ آگ سے کتنا تعلق ہے، اور فارس کی کھاڑیوں میں تو اسی کو پوجا کرتے تھے، جس سے نبی کو تکلیف پہنچائی جائے اسی کی ان کے امپورٹنس ہے، سمجھ گئے؟ ورنہ پرسوں اور سمجھا دیں گے، کیونکہ وہ 13 تاریخ ہے، جب وہ سب تاریخ ہی تیری ہے، سبحان اللہ، 13 ہے، اس میں میرا کیا ہے، سب 13۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس آگ کو اتنی بھیانک، یہ پنڈال وہاں سے اینڈ تک وہ جو سڑک ہے، اور ادھر یہ باغ جو پیڑوں کو ادھر کم سے کم 1 کلومیٹر کا دائرہ ہے، یا آدھا کلومیٹر کا دائرہ، اتنی زبردست آگ لگائی۔ اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے کون؟ کیونکہ آگ کی آنچ تو اتنی ہے، تمازت اس میں اتنی ہے کہ قریب جانا ناممکن۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا ایک ایسے جھولے پر جسے گھما کر پھینکا گیا، بندش کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم کو بہت دور انہیں تھرو کیا گیا۔ ابھی حضرت ابراہیم ہوا میں ہے، ہوا میں ہے، دائرے سدرا نے اپنا نشیمن چھوڑا، جبریل امین برق رفتاری سے بھی زیادہ تیز، بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہوا ہی میں ہے ابراہیم، اور حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے خلیل حل لکا حاجتی، اے اللہ کے خلیل آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ میں آئی ہیلپ یو۔ جبریل امین سے حضرت ابراہیم نے کہا نو تھینکس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کی مینٹلٹی کے حساب سے بول رہا ہوں، انہوں نے تو کہا تھا نہیں کوئی ضرورت نہیں، تو حضرت جبریل نے یاد دلایا مجھ سے مدد نہیں لیتے نہ لو، اللہ سے ہی دعا کرو۔ میں ایک دعا حضرت جبریل سے کہا، حضرت ابراہیم نے دعا کی کیا ضرورت؟ وہ تو ابراہیم کے دل کی دھڑکنوں کو جانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس رب سے کہنے کی کیا ضرورت جو اسماعیل کے سینے میں چھپی ہوئی آرزو کو جانتا ہے، میری حالت کو جانتا ہے، وہ علیم بذاتی صدور، وہ دل کی بات جاننے والا، اسے کہنے کی کیا ضرورت؟ بالکل مطمئن ہے ابراہیم، ٹوٹل سیٹسفائیڈ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان کی وجہ بتاؤ۔ اللہ کے رسول ہیں، معمولی مت سمجھنا، ابن اللہ کے خلیل ہیں، سمجھنا؟ پھر کہیے تو کوئی بات نہ ہوئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے کلیم ہیں۔ فرعون کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ جب پیچھا کیا، ختم کر دو موسیٰ کی قوم کو، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے ہوئے آگے 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 آگے، فرعون اپنی سینا لیے ہوئے پیچھے 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 پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور سینا پیچھے پیچھے، ایمان والوں کے پیچھے پیچھے مارنے کے لیے۔ فرعون کی سینا کی بات کر رہا ہوں، کوئی اور سینا یہی حرکت کرے تو وہ خود ذمہ دار ہے۔
فرعون کی سینا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل آگے چلتے 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 سامنے دریا آیا. دریا میں کود پڑے تو سب ہلاک ہو جائیں, پوری قوم ڈوب جائے. اب کھڑے رہیں تو پیچھے سے آرمی فوج آ رہی ہے, وہ کاٹ ڈالے گی گاجر مولی کی طرح. اپنی قوم کی جان بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا, دریا کی چھاتی پہ مارا. دریا کا ایک پارٹ ادھر ہو گیا, دوسرا بیچ میں راستہ بن گیا. تو کبھی کبھی ڈنڈوں سے بھی راستے بنائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. استعمال ڈنڈے کا صحیح ہونا چاہیے. راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو, راستہ رب نے بنا دیا, چلو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے جب بیچ میں پہنچے تو سینا فرعون کی پیچھے پیچھے فرعون کے ساتھ کنارے آئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بیچ میں, فرعون اپنی فوج کے ساتھ کنارے آیا. دیکھا بنا بنایا راستہ ہے. اپنی قوم سے بولا فالو می, کیری آن, چلتے رہو, گو ہیڈ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے اس پار پہنچے. فرعون اپنی فوج کو لے کے دریا کے بیچ میں پہنچا. دریا کے دونوں پارٹ مل گئے. فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ غرق دریا ہو گیا. پڑھا ہے نا, سنا ہے نا. یہ کبھی سوچا کہ دریا کے ان بے جان بے روح قطروں کو کس نے سمجھایا؟ ابھی نہ ملو نبی جا رہا ہے, ابھی نہ ملو رسول جا رہا ہے, ابھی نہ ملو کلیم جا رہا ہے. پھر جب وہ نکل گئے تو دریا کے ان بے جان و بے روح قطروں کو کس نے انفارمیشن دے دیا, مل جاؤ فرعون جا رہا ہے, اب مل جاؤ کافر جا رہا ہے, اب مل جاؤ غدار جا رہا ہے. تو دریا کے بے جان قطروں کو توجہ, دریا کے بے جان قطروں کو نبی اور کافر کے قدم کا فرق معلوم, اور یہ بخاری تک پڑھ گئے, نبی و امتی کا فرق نہ جان سکے. نعرہ رسالت, غازی ملت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا, عصا سے مدد لیا, طاقت دکھائی, نبوی طاقت. جان بچانا فرض ہے, جان بچانا فرض ہے. وہ اللہ کے کلیم ہے, اللہ کے رسول ہے, اللہ کے نبی ہیں. اپنی قوم کی جان بچانے کے لیے عصا سے مدد لیا. ابراہیم علیہ السلام آپ نے جبریل سے مدد کیوں نہیں لیا؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جبریل اپنے ہیں, مدد کے ارادے سے آئے تھے, نام لکھانے نہیں آئے تھے, مدد کی نیت سے آئے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, حق ہے, حق ہے. محبت سے آئے تھے, عقیدت سے آئے تھے. آپ کے اپنے تھے, آپ کے اپنے ہیں, ان سے مدد لینے میں. جبریل امین وحی الہی لے کر آویں تو آپ لے لیں, وحی الہی لے کر آویں تو آپ لے لیں. مدد الہی لے کر آئے تو لیا کیوں نہیں؟ مدد الہی لے کر آئے تو لیا کیوں نہیں؟ موسیٰ نے تو لیا, آپ نے کیوں نہیں لیا؟ عشق, وجدان, ایمان, مرشد کا فیضان راستہ دکھاتا ہے. ہاشمی ابراہیم کے سرکمسٹانسز اور ہیں, موسیٰ کے سرکمسٹانسز اور ہیں. ابراہیم کی سچویشن اور ہے, موسیٰ کی سچویشن اور. موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ اگر معجزہ نہیں دکھاؤں گا تو قوم کی جان نہیں بچے گی, جان کو خطرہ ہے, رسک آف لائف ہے.
डेंजर इन लाइफ है, जिंदगी को खतरा है, इसलिए ताकत का इस्तेमाल करो। और इब्राहिम को पता है क्या बात है, आग मुझे जला ही नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आग मुझे जला ही नहीं सकती, उसकी फितरत में जलाना है, लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे आग जला नहीं सकती। हाँ वाह वाह, बेशक बेशक, मुझे आग जला नहीं सकती, तो फिर काय को मदद मांगू? वहां दरिया डुबो सकता था तो मदद ली, असाए मूसा से मदद लिया। यहाँ मुझे आग जला नहीं सकती, क्यों नहीं जला सकती? कहा हाशिमी सुन, अभी मेरा बेटा, मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ है, नूर मोहम्मदी मेरे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ है, अभी नूर मोहम्मदी मेरे अंदर है, और जब तक ये नूर रहेगा आग जला नहीं सकती। तारीख गवाह है कि ये नूर जब आदम में था तो फरिश्तों ने सजदा किया, ये नूर जब इब्राहिम में आया आग जला न सकी, और यही नूर जब इस्माइल में गया तो छुरी गर्दन काट न सकी। तो वो नूर जो नबियों को चमका रहा था, वो नूर जो रसूलों को चमका रहा था, वो नूर जो सालेहीन को चमका रहा था, सुभान अल्लाह, वो नूर जो पाक आबा को चमका रहा था, पाक अजदाद को चमका रहा था, अपने माँ बाप को चमका रहा था, अपने दादा दादियों को चमका रहा था, अरहाम तैयबा को चमका रहा था, मुस्तहाए मुबारका को चमका रहा था, जो बज़्म अंबिया में चमक रहा था, जो बज़्म रसूला में चमक रहा था, चमक रहा था, चमका रहा था। 12 रबीउल अव्वल तुझ पे मेरे बाप बाप कुर्बान, ये वही दिन है जब हम गुनहगारों को चमकाने के लिए आ गया की आमद, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, दीवानो बोलो, जरा झूम के बोलो, मरहबा, तकबीर, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नूर जो पहले अपने आबा व अजदाद को चमका रहा था, मुस्तहाए मुबारका को चमका रहा था, और हामिद तैयबा को चमका रहा था, नबियों रसूलों और वलियों को चमका रहा था, अब वो मक्के में आया, चमकाने आया। आसमाने नबूवत पर पहले वो नबियों को चमका रहा था, अब धरती पे चमकाने आया, धरती पे चमकाने आया। कभी तो एक आशिक ने आवाज दी, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी सलाम या हबीब सलाम अलैका, सलाम वजबा या हबीब
السلام علیک صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون